گناہ کبیرہ میں سے 9ویں نمبر کا گناہ وہ ہے قطع تعلقی کرنا۔ قطع تعلقی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بات چیت بند کر دینا، رشتے ناطے توڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک نہیں، پہلے سپارے میں بھی ہے، آگے چلتے جائیں 26ویں سپارے میں بھی ہے، اور درمیان میں بھی کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا، اور اس مضمون کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ کتابوں کے اندر آتا ہے آسمان سے اللہ کی ذات 7 بندوں پر لعنت فرماتی ہے، ان 7 بندوں میں سے ہر ایک بندے پر اللہ 3 مرتبہ لعنت فرماتی ہے، جبکہ ایک مرتبہ ہی لعنت کافی ہے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہو۔ دیکھیں، ایک رشتہ وہ ہے جو آپ اور میں آپس میں جوڑتے ہیں، اور ایک رشتہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اس رشتے کو جوڑا، جو خون کا رشتہ ہے۔ اس خون کے رشتے کے ساتھ جڑا رہنا، جوڑے رکھنا، اس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کے اپنے رشتہ داروں کے اندر کمزور، ناتواں، ضعیف لوگ موجود ہوں اور وہ اپنا صدقہ ان کو نہ دے، کسی اور کو جا کر دے، اللہ نہ تو وہ صدقہ قبول کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت سے نظر فرمائے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے قطع تعلقی۔ جمعرات اور پیر والے دن نامہ اعمال جاتا ہے، سوائے ان بندوں کا معاملہ کہ جو آپس میں بات چیت نہیں کرتے، ان کا معاملہ موقوف رکھا جاتا ہے۔ 15ویں شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر موجودہ بالوں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے نکالتے ہیں، لیکن جو قطع تعلقی کرنے والا ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ آ رہی ہے؟ بولو۔ ایک عام انسانوں کا معاملہ ہے، ایک عام انسانوں کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل لمسلم، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ 3 دن تک اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت بند کر لے۔ ٹھیک ہے، حلال نہیں مطلب آرام ہو گیا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جن 2 مسلمانوں کے درمیان 1 سال تک بات چیت بند ہو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ اس نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اور آپ ماقبل میں پڑھ چکے ہیں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل۔ گویا کہ 2 بندوں کے درمیان اگر 1 سال تک بات چیت نہیں ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اتنا بڑا گناہ ہوگا جتنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو قطع رحمی کرنے والا جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا، صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا، اور قطع رحمی کرنے والے پر اللہ نے لعنت برسائی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی ان لوگوں پر لعنت ہے جو رشتوں کو توڑتے ہیں۔ تو لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، اور جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کی رحمت کے نیچے ہوگا۔ تو جو قطع تعلق والا ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کسی مجمع میں بیان فرما رہے تھے، اور اس کے دوران انہوں نے فرمایا کہ بھئی مجمع میں اگر کوئی قاطع رحم موجود ہے، قطع رحمی کرنے والا، وہ اٹھ جائے، ورنہ میں بات نہیں کروں گا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، تو مجمع کے اندر سے بندہ اٹھا اور فوراً چلا گیا اور سیدھا گیا اپنے پھپھو کے پاس، اور جا کر اسے معافی تلافی کر کے اور اس کے بعد واپس آنے لگا۔ تو پھپھو بڑی حیران ہوئی کہ خیر تو ہے، آج یہ کہاں سے یہ صلح صفائی کے لیے آ گیا؟ تو انہوں نے بتایا ابو ہریرہ حضور کا فرمان بیان کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ قاطع رحم اگر موجود ہو تو میں بیان نہیں کروں گا۔ تو پھپھو نے کہا کہ بھانجے ذرا جا کر، پھپھو نے کہا بھتیجے ذرا جا کر ابو ہریرہ سے پوچھنا اس کی کیا وجہ ہے کہ قاطع رحم کی موجودگی میں آپ نے بیان نہیں کیا۔ تو انہوں نے آ کر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس قوم کے اندر قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی ذات رحمت کی بارش نہیں برساتی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک بندہ بڑا مالدار تھا، اور وہ مکہ مکرمہ حج کے لیے گیا، تو 1000 دینار اس کے پاس اضافی موجود تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں ایک قابل اعتماد بندے کے پاس
بطور امانت 1000 دینار رکھوائے کہ میں عرفات سے واپس آ جاؤں اور اس کے بعد میں لے لوں گا آپ سے۔ یہ بندہ عرفات گیا پیسے دے کر، وہاں سے واپس آیا، پیچھے سے اس بندے کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، کیا کروں جی، 1000 دینار، اب ظاہر ہے وہ پردیسی ہے، کیا کرے گا؟ اس نے علماء سے پوچھا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ علماء نے کہا کہ رات کے آخری پہر میں زمزم کے کنویں پر جاؤ، زمزم کے کنویں پر جاؤ، اور جس بندے کو تم نے 1000 دینار دیے تھے، آہستہ سے جا کر زمزم کے کنویں کے اندر منہ ڈال کر اس کا نام پکارو، اس کا اندر سے جواب آ جائے گا۔ تو مجھ سے سوال کا اپنا سوال پوچھ لینا کہ رات کے اس پہر گیا اور زمزم کے کنویں پر کھڑے ہو کر اس نے آواز لگائی لیکن جواب نہیں آیا۔ اس نے آ کر علماء سے کہا، علماء نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے تمہارا ساتھی جہنم میں چلا گیا۔ اب کیا کریں جی؟ انہی علماء نے کہا اب یمن کے اندر جائیں، وہاں پر ایک کنواں ہے برہوت نامی، اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جہنم کے دھانے پر ہے، اپنے ساتھی کا وہاں جا کر نام لیں، جواب آ جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے یمن گیا، وہاں جا کر آواز دی، اندر سے جواب آ گیا۔ جب اندر سے جواب آیا تو اس نے پوچھا میرا سونا، کہا کہ میرے گھر کے فلاں کونے میں دفن ہے، میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا، تم خاموشی سے جا کر وہ سونا نکال لو۔ اس بندے نے کہا کہ پورا مکہ تمہیں نیک بندہ سمجھتا تھا، آخر ایسی کیا وجہ بن گئی کہ تمہیں جہنم کے اندر آنا پڑا؟ اس نے کہا کہ میری ایک غریب بہن تھی، میری ایک غریب بہن تھی اور میں اس کا خیال نہیں رکھتا تھا، چنانچہ میری سب نیکیوں کو اٹھا کر اللہ نے کھڈے میں ڈال دیا اور اس بنیاد پر اللہ نے مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی سمجھ میں؟ اور جو بندہ قطع تعلق ہی کرتا ہے اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا، اس کے اعمال کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو ہم میں سے کسی کے دل میں بھی اگر کسی کے متعلق وہ ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ دل کو صاف کرے۔ ایک تعلق قائم کرنا، بھائی دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا تو پیغمبر نے فرمایا سلام کے ذریعے سے صلہ رحمی کر لو۔ اب سلام کر لو اس کو، السلام علیکم، اتنا ہی کہہ دو۔ اب ہمارے ہزارے وال برادری ہے، یہ وہ بدبخت قوم ہے جو لازماً آپس میں ناراض ہوتے ہیں نا، مجھے شادی پہ نہیں بلایا، شادی کارڈ میں میرا نام نہیں لکھا۔ میں اپنی قوم کی بات کروں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ سارے جنت کی نسل میں سے ہیں، تو ہماری قوم کے اندر یہ گند ہے، ہر بندہ ناراض ہے دوسرے سے۔ تو ہمارا تعلق، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس کو سلام کر دیں، اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تو جو گناہ گاری والا عمل ہے وہ سارا اس کی طرف جائے گا، گناہ گاری والا عمل اس کی طرف جائے گا۔ تو گناہ کبیرہ میں سے 9ویں نمبر کا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ قطع تعلقی کرنا۔ تو اگر ہم میں سے کوئی اس جرم کے اندر مجرم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بچے۔ کیوں بچے؟ اس بنیاد پر بچے، اگر وہ نہیں بچے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔